الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه الإمام أبو داود والإمام النسائي رحمه الله تعالى. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک سن ہجری 1445 کی پاکیزہ اور مبارک گھڑیوں میں ہمیں اپنی عبادت اور نیک توفیق کی سعادتیں عطا فرما کر عید کا یہ خوشی کا دن دکھایا. عید چاہے رمضان العید ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، یہ اسلام کی دو عظیم الشان عیدیں ہیں. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں خوشی منانے کا جذبہ رکھا ہے. وہ مختلف موقعوں سے اپنی خوشی و مسرت کا اظہار کرتا ہے. چنانچہ پچھلی قومیں جہاں کہیں بھی دنیا میں بستی تھیں، وہ بھی سال میں ایک دن یا کئی ایک دن اپنی بستی سے باہر نکل کر جمع ہو کر خوشیوں اور مسرتوں کا ایک دوسرے سے لین دین کرتی تھی، اظہار کرتی تھی. چنانچہ عرب کے آس پاس بسنے والی قوموں میں، جیسا کہ تاریخ میں مذکور ہے، کہ ایسے مختلف موقع ہوا کرتے تھے. ایرانیوں کے یہاں مہرجان کا موقع عید کے طور پر، میلے کے طور پر جمع ہو کر منایا جاتا تھا. اور چونکہ عرب بھی ایرانیوں کے پڑوس میں تھے، اس لیے ان کی اس عید کا اثر عربوں کے قبیلوں پر پڑی تھا. سال کے ان دنوں میں نیزہ بازی کر کے اور دوسرے کھیل کود اور تماشوں کے ذریعے اپنی خوشیوں کا وہ اظہار کرتے تھے. اور جہاں تک مصر کا تعلق ہے تو مصر میں بھی مصر کی قومیں اپنی خوشیوں کے اظہار کے لیے ایک دن اپنی بستی سے باہر جا کر اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے تھے. لیکن اس میں بے حیائی، بے شرمی، فحش اور عورتوں کی زینت کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا. فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جادوگروں کا زور دکھلانے
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا جو واقعہ ہے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. قال موعدكم يوم الزینة وأن يحشر الناس ضحى. اس میں جس کو یوم الزینہ کہا گیا ہے، زینت کا دن، خوبصورتی جتانے اور ظاہر کرنے کا دن، اس میں یہی ہوتا تھا کہ پوری بستی کے لوگ باہر جمع ہو جاتے تھے. اس لیے جادوگروں کو زیر کرنے اور شکست دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی دن کا انتخاب کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو قوم آباد تھی وہ بھی سال میں ایک دن اسی طرح باہر جمع ہو جایا کرتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بت خانے میں آپ کے بتوں کے توڑ دینے کا جو واقعہ ہے، ایک اللہ کی توحید کی خاطر اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کارنامہ انجام دیا تھا، وہ جو دن تھا وہ بھی اس زمانے میں آپ کی قوموں کا عید ہی کا دن تھا، جس میں سارے لوگ بستی سے باہر گئے ہوئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ کارنامہ انجام دیا تھا. تو انسان کی فطرت اور طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشیوں کے ظاہر کرنے کا مادہ رکھا ہے. حضرت رسول پاک علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، مدینہ منورہ کے آس پاس جو قوم آباد تھی، جو ملک بسے ہوئے تھے، وہاں کی عیدوں کا اثر مدینہ کے لوگوں کے اوپر بھی تھا. جیسا کہ مکہ کے مشرکین میں عیدوں کا اثر تھا، پورے جزیرۃ العرب کے آس پاس کی قوموں کے میلوں کا اثر وہاں موجود تھا. مدینے میں جہاں مشرک قوم آباد تھی، اسی طریقے سے نصارہ اور آس پاس کے مصر و ایران کے میلے اور یہودی ساہوکاروں کے یہاں جو ان کی زینت کے اور میلے اور عید کا اثر تھا، رسول پاک علیہ السلام نے وہاں دیکھا کہ 2 دن ایسے ہیں جس میں کھیل تماشے کے لیے لوگ مدینے کے باہر جمع ہوتے ہیں. چنانچہ آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسے دن ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ وہ 2 دن ہیں جس میں ہم جمع ہو جایا کرتے ہیں اور اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. اسی طریقے سے آج بھی ایسے جنگلات، چاہے وہ امریکہ کے امیزون کے جنگلات ہوں یا اسی طریقے سے نیو گینی اور پاپوا کے جنگلات ہوں، وہاں جو قبائلی قومیں آباد ہیں ان میں بھی یہ رواج ہوتا ہے کہ سال میں 1-2 دن ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ سب جمع ہو کر اس طرح جمع ہوتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں بے حیائی، فحاشی، عورتوں کو کپڑے کم کر کے اپنے زینت کے اعضاء کو ظاہر کرنے کے لیے مجبور کیا جانا اور ان کی تہوار کا یہ حصہ بنا دینے کا رواج ہے. رسول پاک علیہ السلام نے اس موقع پر جو بات ارشاد فرمائی وہ مسلمانوں کو اپنے دل سے لگانے کی ہے. اس بات کی وجہ سے دنیا کی دوسری تمام قوموں سے مسلمانوں کی عید اور مسلمانوں کی تہوار الگ ہو جاتی ہے. ہمارا اپنا ایک مستقل کلچر ہے، ہماری اپنی ایک تہذیب ہے، ہماری اپنی ایک ثقافت ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما. یہ جو 2 دن مدینے میں میلے کے طور پر تم مناتے ہو، ان دونوں کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں سے بہتر 2 دن عید کے طور پر تمہیں عطا فرمائے ہیں. جب رسول پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے یہاں دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی ان کے تہوار کے دنوں کو تہوار منانے کا رواج ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس کی جگہ پر بدل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 2 دن عطا فرمائے ہیں. امت مسلمہ کو اس میں بہت بڑی تعلیم ہے
کہ امت مسلمہ کبھی بھی دوسری قوموں کے تہوار میں شریک نہیں ہوتی. یہ توحید کی علم بردار قوم ہے، ایک اللہ کو ماننے والی ہے، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرتی. یہ جنگلات میں کھڑے درختوں کو نہیں پوجتی، یہ جنگلات میں ندی نالے اور اسی طریقے سے بہتے دریاؤں کی پوجا نہیں کرتی، یہ چڑھتے سورج کی پوجا نہیں کرتی، آسمان کے ستاروں کی پوجا نہیں کرتی. یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتی ہے. اس لیے اس کی عید اور اس کی تہوار اور اس کی تہذیب اور اس کا کلچر مستقل کلچر ہے. اس وجہ سے امت مسلمہ دوسری قوموں کے تہوار کی دیکھا دیکھی اپنے تہوار کو نہیں مناتی. عید کے یہ 2 دن تہوار ضرور ہے لیکن اپنے اندر عبادت کا پہلو لیے ہوئے ہے. دوسری قوموں کے یہاں اپنے تہواروں میں بے حیائی کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنے کا رواج ضرور تھا لیکن اس کے اندر عبادت کا پہلو نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں عبادت کا پہلو رکھا ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم میں رمضان کا پورا نقشہ کھینچا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جو سارے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت نامہ ہے اور ایک پیغام ہے. اسی میں نور ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے. واضح دلائل ہے اللہ کے ایک ہونے کی. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. پھر 2 حکم بیان کیے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. رمضان کا مہینہ جو پالے اسے چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے. اور اسی طریقے سے آگے فرمایا جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کے لیے افطار کی گنجائش اور اجازت دی گئی. فعدۃ من ایام اخر. وہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کر کے وہ گنتی پوری کر لے جس کو ایام معدودات، چند دن 29 یا 30 دن کا مہینہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. پھر اس کی وجہ بتائی وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ. یہ قضا کا معاملہ اس لیے رکھا گیا کہ بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اگر کسی کا روزہ چھوٹ گیا ہو تو بعد میں اس گنتی اور اس تعداد کو وہ پورا کر لے. یہ ارشاد فرمایا گیا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ. اس وجہ سے آسانی کر دی گئی ہے تاکہ بعد میں قضا کر کے اسے پورا کرے. اس کے بعد عید کا کانسیپٹ دیا گیا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آیت کے اس حصے میں عید کا کانسیپٹ بیان کیا گیا ہے اور یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ تاکہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جب پہلا دن آئے تو اس وقت عید منائی جائے. اس عید کے لیے جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے. یہ اس لیے دن دیا گیا ہے تاکہ تم ایک اللہ کی بڑائی کو بیان کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اس بات کی وجہ سے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس نے تمہیں صحیح رہنمائی عطا فرمائی ہے، تمہیں ایک خاص مذہب عطا فرمایا ہے جو انتہائی پاکیزہ ہے. پھر فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو. رمضان کا مہینہ روزوں کے ذریعے اس وجہ سے دیا گیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم میں تقوی آئے. اور اس کے بعد عید کا دن اس لیے دیا گیا تاکہ لعلکم تشکرون تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو اس میں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما. اور قوموں کے لیے مدینے کے آس پاس میں جو 2 دن تھے ان 2 دنوں کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہوار کے لیے 2 دن عطا فرمائے. ایک وہ دن رمضان کی مشقتوں کو جھیلنے کے بعد خوشی کے اظہار کے لیے شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر عطا فرمایا. اور اسی وجہ سے چونکہ رمضان میں عبادتیں کر کے آدمی تھک گیا ہے، طبیعت تھکتی ہے اور طبیعت بوجھل ہوتی ہے،
آدمی جب طبیعت کے تھکنے کے بعد، بوجھل ہونے کے بعد، محنت کرنے کے بعد، مشقت برداشت کرنے کے بعد، مجاہدہ اختیار کرنے کے بعد جب اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، ایک جمگٹھے کی صورت میں بستی کے باہر پہنچ کر جب آدمی سب کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے سامنے خوشی اور مسرت بانٹتا ہے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی تکان دور ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی فطرت کی رعایت کی گئی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے عید الفطر عطا فرمائی، اور عید کا جو دوسرا دن ہے عید قربان، عید الاضحیٰ، وہ اپنے ماضی میں ملت ابراہیمیہ کی یادگار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اور آپ کے گھر والوں کی قربانیوں کو یاد دلا کر امت مسلمہ کو جب جب بھی اپنی زندگی میں قربانیاں دینے کی ضرورت پیش آئے اس وقت وہ اپنی قربانیاں پیش کرے، اس یاد دہانی کے لیے اور اس کے جذبات کو گرم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید اضحیٰ اور عید قربان عطا فرمائی ہے۔ یہ موقع ہے، لیکن یہ دونوں موقعوں پر اگر دیکھا جائے رسول پاک علیہ السلام نے ان عیدوں کو اس طرح انجام دے کر بتایا کہ اس میں عبادت کے پہلو کو غالب کر دیا۔ رمضان میں عید کے موقع پر چونکہ یہ ایک اسپیشل عید ہوتی ہے اور اس میں اسپیشل نماز بستی کے باہر پہنچ کر پڑھنی ہوتی ہے، اس اہتمام کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے عید میں آنے سے پہلے اور عید سے واپس گھر جانے کے فوراً بعد تمام نوافل کی پابندی کر دی گئی۔ جیسے کہ لوکل ٹرینیں جتنی بھی چلتی ہے، جب اسپیشل ٹرین آتی ہے تو ساری لوکل ٹرینیں سائٹ پر کر دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے اس نماز کی اہمیت کے پیش نظر تمام نوافل کو پابندی لگا دی گئی۔ اور اسی طریقے سے یہ وہ دن ہے جس میں روزے رکھنے کو حرام قرار دے دیا گیا۔ جو شیطان کی پابندی کرتا ہے وہی اس دن میں روزہ رکھتا ہے۔ اسے یہ سمجھ میں آتا ہے اور یہ تعلیم ملتی ہے، امت مسلمہ کو یہ تربیت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ہی عمل کرتی ہے۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ تمہیں بھوکے رہنا ہے اور روزے رکھنا ہے تو یہ روزہ رکھتی ہے، اور جب اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں دن تم روزہ نہیں رکھو گے تو یہ روزہ نہیں رکھتی، یہ روزہ رکھتی بھی ہے تو اللہ کے حکم سے اور روزہ کھولتی بھی ہے تو اللہ کے حکم سے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کا رسول جب امت کو بلاتا ہے تو وہ لبیک کہہ کر آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت شعاری اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کی پیروی کی تلقین ملتی ہے، اور اسی وجہ سے خوشیاں بانٹنے کے لیے، یہ اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا کہ اپنی خوشیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کیا جائے۔ اسی وجہ سے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُم میں اور اسی طریقے سے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں یہ اہتمام کرایا گیا کہ تکبیر تشریق کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اسی کو زیب دیتی ہے۔ اور کوئی کسی کی بھی تعریف کرے، اللہ کی جو تعریف کی جائے گی وہ تو اللہ ہی کی تعریف ہے، لیکن اگر کوئی درخت کی تعریف کرے گا وہ درخت بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ ہی کی تعریف ہوئی۔ اگر کوئی سمندر کی موجوں کی تعریف کرتا ہے وہ سمندر کی موجیں بھی اللہ ہی نے بنائی ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے۔ بلند و بالا آسمان، فرش کی طرح بچھی ہوئی زمین، اٹھکیلیاں کھاتی ہوئی ندیاں، پہاڑ اور پرشکو عمارتیں، جس کی بھی تعریف کرو گے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ انسان کے سر سے لے کر پیر تک اللہ تعالیٰ نے جو جسم بنایا ہے اور اس کا جو پورا نظام بنایا ہے، اگر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ اس کو کہا وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، للہ کو پہلے اور حمد کو بعد میں بیان کیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کسی کی بھی تعریف کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔
اہتمام کرا گیا کہ خوشیاں بانٹو، اور اسی وجہ سے یہ اہتمام کیا جائے کہ اس میں امت مسلمہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو خوشیاں دے، ان کے اوپر وسعت کرے، اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اچھا پلائے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی عید کے دن انتہائی خوبصورت لباس پہن کر عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ سن ہجری 2 کے شعبان میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور رمضان کا مہینہ ادا کرنے کے بعد یہ پہلی عید تھی جو سن ہجری 2 میں مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے دوسرے دن پہلی عید آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں سب کو لے گئے اور وہاں پر عید منائی گئی، اور بارش کے علاوہ اور حالات میں عیدگاہ ہی میں عید منائی گئی۔ اور آپ علیہ السلام کے باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ فرماتے ہیں، آپ علیہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں انتہائی خوبصورت لباس بیچنے کے لیے لایا گیا جو ریشم کا لباس تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں اس لباس کو پیش کروں، چنانچہ حضرت عمر وہ لباس لے آئے۔ انتہائی قیمتی اور انتہائی خوبصورت تھا، لیکن تھا ریشم کا، لہذا آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر کے حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو خرید لیں، آپ اس کو رکھ لیں، تاکہ عید کے موقع پر اور جب دوسری قوموں کے وفد ڈیلیگیشن آپ کے پاس اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے آئیں، اس وقت آپ اس کو زیبتاً فرمائیں اور پہنیں تو آپ کو ایک اٹریکشن حاصل ہوگا اور دوسری قوموں پر اس کا اثر پڑے گا۔ معلوم ہوا کہ اچھے لباس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بات تو صحیح ہے، لیکن ریشم کا چونکہ لباس ہے اور ریشم مردوں کے لیے پہننے کی اس دنیا میں اجازت نہیں ہے، وہ آخرت میں پہننا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر حضرت عمر کے اس واقعے کو تحریر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس ایک جوڑا تھا۔ جوڑا کہتے ہیں جسے ہم سوٹ کہا کرتے ہیں، ایک اوپر کا کپڑا اور ایک نیچے کا کپڑا۔ اوپر کا کپڑا جس کو کندھے کے اوپر ڈالا جاتا ہے اس کو ردا کہا جاتا ہے، نیچے کا کپڑا جس کو تہبت اور لنگی کے طور پر باندھا جاتا ہے اسے ازار کہا جاتا ہے۔ انتہائی خوبصورت تھا۔ آپ علیہ السلام خاص موقعوں پر اس لباس کو پہنتے تھے، لہذا اس دن میں اپنی خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے بہتر سے بہتر لباس پہننا چاہیے اور اپنے بچوں کو پہنانا چاہیے، اچھے سے اچھا کھانا چاہیے، اچھے سے اچھا کھلانا چاہیے، اور اسی طریقے سے جائز تفریح کی اسلام بالکل منع نہیں کرتا۔ اپنے بیوی بچوں کو لے کر اگر تھوڑی بہت تفریح آدمی کر لے اس کی بھی گنجائش ہے۔ یہ خوشیوں کا دن ہے، آدمی اس میں اپنی خوشی کا اظہار کرے، لیکن اس خوشی کے موقع پر اللہ کی شریعت یاد رہے۔ یہ نہیں کہ اس خوشی کے اظہار کے موقع پر کوئی کام ایسا کرے جو بے حیائی کا ہو، بے شرمی کا ہو، ناچ گانے کا ہو، اور رقص و سرود کی محفل جمائی جائے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو کھایا پیا جائے، شراب نوشی کے اڈے پر پہنچا جائے، جوا بازاری کی طرف آدمی کے قدم اٹھیں، اور فلمی گانوں کی طرف اور فلموں کے دیکھنے کی طرف ہمارے نوجوان بڑھیں، یا جمع ہو کر موبائل کی اسکرین کے اوپر گندی فلمیں دیکھنے کے لیے، اس کے لیے یہ دن نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام خوشیوں کے ظاہر کرنے کے لیے تو اجازت دیتا ہے، لیکن وہ ایک حد بندی کرتا ہے، وہ بار ڈالتا ہے کہ تم یہاں سے لے کر یہاں تک جا سکتے ہو۔ اگر ہم اس کی حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہمارے اندر اور دوسری قوموں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ پھر رسول پاک علیہ السلام نے یہ کیوں ارشاد فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر ہمیں یہ 2 دن عطا فرمائے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے کے بعد جب عید کے لیے آدمی آتا ہے، اپنی خوشیاں بانٹتے ہوئے جاتا ہے اور واپس اپنے گھروں کی طرف جاتا ہے، تو فرشتے اعلان کرتے ہوئے بولتے ہیں، پکارتے ہیں کہ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی بدولت
تمہیں معاف کر دیا، تمہیں مغفرت کا پروانہ دے دیا گیا۔ لہذا اس احساس کے ساتھ عید کی نماز کے بعد خطبہ سننے سے فارغ ہونے کے بعد ہم یہاں سے رخصت ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کا اظہار کرتے تھے، لیکن اس خوشی کے اظہار میں بھی وہ دعائیں دیتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ تعالیٰ رمضان کی ہوئی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ فرشتے اعلان کرتے ہیں تمہیں معاف کر دیا گیا رب رحیم اور رب غفور کی طرف سے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اپنے عید کو خوشی کے موقع ہونے کی وجہ سے خوشیاں بانٹ کر خوشی کا ماحول بنائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے ہمیں یہ پاکیزہ دن دکھایا۔ اس موقع پر ہم غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھرپور مدد فرمائے، ان کی بھرپور نصرت فرمائے، ان کی تائید فرمائے۔ یہ دعا کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک میں بھی ایسے ہاتھوں میں زمام اقتدار عطا فرمائے جو اس کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی اور حسن سلوک کا معاملہ کرے، ظلم و زیادتی کی بجائے عدل و انصاف کا معاملہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ جھولی پھرائی جائے گی اور اس کے بعد عید کی نماز کا طریقہ بتایا